الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن کی جو کھول کر بیان کرنے والا ہے، ربما بسا اوقات، یود الذین کفروا، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیں ان کو وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غفلت میں ڈالیں ان کو امید، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو، إِلَّا وَلَهَا، مگر ان کے لیے کتاب معلوم، ایک نوشتہ تھا مقرر لکھا ہوا، ما تسبق، سبقت نہیں کرتی، من امت، کسی امت سے، اجلہا، اس کی موت، وما یستأخرون، اور نہ وہ پیچھے ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے بعد یہ سورۃ الحجر ہے۔ حجر یہ ایک وادی کا نام ہے جو شام اور مکہ کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے۔ اس وادی کے اندر قوم ثمود یہ آباد تھی، اور ان کے 1700 شہر اور قصبات تھے جہاں پہ یہ آباد تھے۔ اس وادی کی طرف نسبت کر کے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ اور پھر قوم ثمود نے چونکہ اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی آیا، تو یہ سورۃ الحجر اسی وجہ سے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ پھر یہ مکی صورت ہے، تو جس طرح مکی صورتوں کے اندر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت اور صداقت، توحید، رسالت اور آخرت، ان چار کا تذکرہ مکی صورتوں کے اندر عموماً ہوتا ہے، تو اسی طرح انہی چار مضامین کو اس صورت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن کی حقانیت اور صداقت، توحید، رسالت اور معاد، آخرت، یہ چار چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی۔ پھر سورہ ابراہیم کے اندر رسالت کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اور اس سورت کے اندر مجرمین کی مہلت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورت ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس سورہ حجر کے اندر حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا، البتہ اس سورت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح جس طرح گزشتہ سورت میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے تھے، اسی طرح اس سورت کے اندر بھی توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے۔ پھر جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر محاسبہ اعمال کا ذکر ہوا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی قیامت اور محاسبہ اعمال کا اس سورت کے اندر بھی ذکر ہوگا۔ پھر جس طرح گزشتہ صورتوں کی ابتدا کے اندر حروف مقطعات آئے، اسی طرح اس سورت کے شروع کے اندر بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام را۔ تو جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے حقیقی معنی وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی، لیکن بعض لوگوں نے
اس کے معنی بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن وہ قرآن کریم کے قریب آ سکیں، اس لیے انہوں نے کچھ معنی بیان کیے، جس طرح الف لام را کا ایک معنی بیان کیا ہے کہ الف سے مراد انا ہے اور لام سے مراد اللہ ہے اور را سے مراد رؤیت ہے۔ ان تینوں الفاظ کو ملائیں تو یہ بنتا ہے ان اللہ ارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری کوئی حرکت میری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے ایک ایک عمل کا حساب لوں گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، اللہ کی ذات ہی اس کی مراد کو جانتی ہے، جو کچھ اللہ نے اس سے مراد لیا ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبرائیل ہے اور را سے مراد رسول ہے، کہ اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تمام حقائق براہ راست اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور رسول نے پھر آگے امت تک پہنچائے ہیں جتنے بھی قرآن کریم کے حقائق ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام را اور ان جیسے دوسرے جو حروف مقطعات ہیں ان سے مقامات انبیاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حروف مقطعات سے۔ تو بہرحال سب سے آسان بات اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتی ہے، جو کچھ اللہ نے اس سے مراد کیا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ وقرآن مبین، کھول کر بیان کرنے والی کتاب قرآن۔ تو اصل کتاب کہلانے کی حقدار یہی کتاب ہے، جس کے اوپر اگر انسان عمل کرے تو انسانیت کی فلاح ہے اور انسانیت کی کامیابی ہے۔ جس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے وہ یہی کتاب ہے قرآن کریم۔ وقرآن مبین، پھر کھول کر بیان کرنے والا قرآن، مبین قرآن۔ مبین قرآن کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن کریم نے اس کو بار بار ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم خود اپنے مطالب کی خود ہی تشریح کرتا ہے، براہ راست خود ہی تشریح کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ اجمال ہے کسی مسئلے کا تو دوسری جگہ پہ اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم بیان کر دیتا ہے، اور اگر قرآن کریم کے اندر وضاحت نہ ہو تو وضاحت کی دوسری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ اگر قرآن کریم سے مسئلہ واضح نہیں ہو رہا تو پھر اس کی تشریح کیا ہوگی؟ احادیث مبارکہ، صحیح احادیث جتنی بھی ہے وہ ساری کی سارے قرآن کی تشریح ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم بھی وہی ہے اور احادیث رسول یہ بھی وہی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو وہی مطلوع کہا جاتا ہے، اور احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی تو اس کو وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وہ تو دونوں وہی ہے، دونوں وہی ہوتی ہے، ایک وہی مطلوع ہے اور دوسری وہی غیر مطلوع۔ تو اگر قرآن کریم سے بھی وضاحت نہ ہو تو پھر کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ احادیث کی طرف۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو نبی کے فرمان سے بھی واضح نہیں ہوتا تو پھر تیسری صورت قرآن کریم کی بیان کی اور اس کی وضاحت کی، وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اہل علم ہے، اہل اجتہاد ہے، مجتہدین قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں وہ مسئلہ وہ حل کر دیں۔ اگر کوئی جزوی مسئلہ ایسا ہے جس کو حل کرنا مطلوب ہے تو پھر اس کا حل آپ کو مجتہدین کے اجتہاد کے ذریعے ملے۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلے وضاحت تفسیر وہ قرآن سے کی جائے گی، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، اور پھر تفسیر القرآن بالسنہ، سنت کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر پھر اجتہاد، اور مجتہدین بھی جو اجتہاد کر کے قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں تو وہ قرآنی اصولوں کو سامنے رکھ کر کے نکالتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنا دیا، نہیں، قرآن کریم کے اصولوں کو دیکھیں گے، ان اصولوں کی روشنی میں پھر وہ مسئلے کو حل کر کے بتائیں گے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب قرآن کی۔ تو
جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر 4 مضامین کو اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک چیز ہے قرآن کی حقانیت اور صداقت. تو یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کو اللہ نے پہلی آیت کے اندر بیان کر دیا. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین، بسا اوقات چاہیں گے، تمنا اور آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات بتلا رہے ہیں کہ جب کافر لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے. اس وقت وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن بعض لمحات ایسے بھی آئیں گے جن کے اندر وہ تمنا اور آرزو کر سکیں. جب وہ لمحے آئیں گے تو ان لمحوں کے اندر ان کی ایک ہی آرزو ہوگی، ایک ہی تمنا ہوگی، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے اور آج ہمیں یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن صرف کافر تو جہنم میں نہیں جائیں گے، بعض اہل ایمان بھی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. تو جب اہل ایمان میں سے بعض لوگ نافرمانیوں اور معاصی اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے تو جہنم کے اندر کافر لوگ ایک تانا ان کو دیں گے. وہ تانا کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہم تو ایمان ہی نہیں لائے، تم لوگ تو ایمان لائے، تم نے تو کلمہ پڑھا، اب ہم بھی عذاب کے اندر ہیں، تم بھی عذاب کے اندر، ہم بھی دوزخ اور جہنم کے اندر ہیں، تم بھی دوزخ اور جہنم کے اندر ہو، تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم بھی جہنم کے اندر ہیں، تم بھی جہنم کے اندر. فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا اور تم نے کلمہ پڑھا ہے. جہنم کے اندر تو دونوں. تو اس کے بعد پھر گناہگار مسلمان جو ہوں گے جب گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. آہستہ آہستہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. جس کی سزا پوری ہوگی اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو یہ جو لمحہ آئے گا اہل ایمان کے جہنم سے نکلنے کا جو مرحلہ آئے گا، اس مرحلے کے اندر یہ کافر لوگ تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ان نافرمان مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اس جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جاتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حسرت اور افسوس یہ صرف آخرت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دنیا کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. جس طرح غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ملا تھا اور کافر ذلیل اور خوار ہوئے تھے، تو اس موقع پر بھی کافروں نے یہ تمنا اور آرزو کی تھی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور آج ہمیں یہ ذلت اور رسوائی کا دن دیکھنا نہ پڑتا. تو بہرحال ربما یود الذین، بسا اوقات چاہیں گے اور تمنا کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوں. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دے ان کو، یأکلوا کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھا لیں. دنیا کی مرغوبات سے اور دنیا کی لذیذ چیزوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھا لیں، ان کو فائدہ اٹھانے دیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. یتمتعون یہ فائدہ اٹھاتے، ویأکلون اور یہ کھاتے پیتے، کما تأکل الانعام جس طرح چوپائے کھاتے، لیکن آخرکار ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ والنار مثوی لہم، دوزخ ان کا بالآخر ٹھکانہ ہے، یہ دوزخ کے اندر جائیں گے. تو اب اگر یہ فائدہ اٹھاتے تو ان کو فائدہ اٹھاتے تھے. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور غفلت میں ڈالیں ان کو مہلت، امید، یہ چیزیں ان کو غفلت میں ڈالیں. تو آخرت کے اندر، آخرت کی تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے نا، بس دنیا کی فکر ہے، تو ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے کہ دنیا کو سینے سے لگانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، دنیا کا وقت یہ گزرنے دیں، دنیا کا وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یأکل الکافر فی سبعۃ امعاء، کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اس کو آخرت کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی،
بس وہ کھاتا ہی رہتا ہے، 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے. اور والمؤمن یأکل فی معا واحد، اور مسلمان اور مومن ایمان والا وہ ایک ہاتھ میں کھاتا ہے. وہ اتنا کھاتا ہے جس سے اس کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اس کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ طاقت موجود ہو. اتنا وہ کھاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں مجھے جو خوف ہے وہ 2 چیزوں سے، ایک اتباع الہوا اور دوسرا طول العمل. ایک خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنا ہے. اب اتباع ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن. اب حق بات کو چھوڑ کر باطل اور رسومات کو پورا کرنا یہ خواہشات کی پیروی کرنے کے مترادف. اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعات کو رواج دینا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر برادری، کنبے اور قبیلے کے کہنے پہ چلنا، یہ اتباع ہوا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اتباع ہوا وہ چیز ہے یصد عن الحق، جو حق راستے سے انسان کو روک دیتی، حق راستے سے روک دیتی. تو ظاہر بات ہے کہ اگر میں خود ایک بدعت کروں گا تو میں دوسروں کو کیسے روکوں گا کہ بھائی یہ بدعت نہ کرو؟ تو مجھے حق راستے سے یہ روک رہی ہے بدعت. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتباع ہوا ایسی چیز ہے جو حق راستے سے انسان کو روک دیتی. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ طول العمل، لمبی لمبی آرزویں تمنا ہے. انسان کہتا ہے کہ میں کماؤں گا، میں یہ بناؤں گا اور وہ بناؤں گا اور میرا ایک نام ہوگا اور مجھے یہ شہرت ملے گی اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ حسرتیں اور امیدیں یہ پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی حسرتیں اور امیدیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لمبی امیدیں جو ہے نا یہ فینسل آخرہ، آخرت کو فراموش قرار دیتا ہے. آخرت انسان کو بھول جاتی. اب ظاہر بات ہے جس بندے کا ارادہ یہ ہو کہ میں نے ادھر پلاٹ لینا ہے، پلاٹ کے اوپر پھر میں نے بال بنانا ہے، پھر میں نے گاڑیاں رکھنی ہے، پھر میں نے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، اتنی لمبی امیدیں پیدا ہوں گی اور ظاہر بات ہے کہ انسان پھر آخرت کو بھول جائے گا. پھر ہر وقت یہ کوشش کرے گا کہ کہیں سے میں لاؤں اور اس پہ خرچ کروں. تو لمبی امیدیں یہ انسان کو آخرت سے غافل بنا دیں. تو فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، غفلت میں ڈالے ان کو امید. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو. إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، مگر اس کے لیے ایک نوشتہ تھا مقرر لکھا ہوا. یعنی اللہ کی طرف سے مہلت ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے. بالآخر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے. جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر گرفت آ جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخر، کسی امت سے اس کی اجل، اس کی موت وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ عین مقررہ وقت پر وہ وارد ہو جاتی. اس لیے اس سورت کے اندر اس سورت کے اندر اللہ نے بہت ساری قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ ان کو مہلت ملتی رہی، لیکن جب وقت مقرر آ گیا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. پھر اس کو آگے پیچھے کسی نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا تھا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جس طرح انسان کی انفرادی موت وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح کسی امت کی موت، اجتماعی موت، وہ بھی آگے پیچھے پھر نہیں ہوتی. بشرط جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ موت بھی آ جاتی، وہ عذاب بھی آ جاتا. تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے کہ دیکھو اگر دنیا کے اندر کافر لوگ عیش اور عشرت کر رہے ہیں، ان کو اگر مہلت مل رہی ہے
تو اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یہ ایک مہلت ہے. یہ مہلت کا وقت جب ختم ہوگا تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی اور پھر جو ہے یہ پکڑے جائیں گے اور عذاب کے اندر یہ گرفتار کیے جائیں گے. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخر. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کے علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ